اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات اس ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ بعد میں یہ شکایت نہ کریں کہ ہمیں پہلے یہ بات نہیں بتائی، نہیں تو ہم یہ ویڈیو نہیں دیکھتے۔ تو وہ ضروری بات یہ ہے، یہ ویڈیو صرف وہی لوگ دیکھیں اور ہمارے اس بتائے وظیفے کو صرف وہی لوگ کریں جو اپنی جیب سے 40 یا 50 روپے خرچ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ تو جو لوگ 40 یا 50 روپے خرچ کر سکتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس وظیفے کو کرنے میں آپ کی جیب سے 40 یا 50 روپے خرچ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 40 یا 50 روپے آپ کو لاکھوں کے فائدے بھی پہنچائیں گے۔ تو اگر آپ 40 یا 50 روپے خرچ کر کے لاکھوں کے پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آج مکمل دیکھ لیجئے، اور اگر آپ 40 یا 50 روپے خرچ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو کس کس کام میں کامیابی دلا سکتا ہے، اور آپ کے کون کون سے بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے، اور کون کون سی آپ کی پریشانیاں اور تکلیفیں اور الجھنیں دور کر سکتا ہے۔ تو مکمل دھیان کے ساتھ آپ سن لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ کے کس کام آنے والا ہے۔ تو پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ یہ وظیفہ تمام طرح کے جادو کو ہٹائے گا، جادو سے، جنات سے اور بھوت سے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو چھٹکارا دلائے گا۔ بندش آپ کی چاہے کاروبار کی ہو، یا کسی نے آپ کے گھر پر بندش کرائی ہو، یا کسی نے جادو کیا ہو، تمام طرح کی بندشوں کو توڑے گا۔ یہ مال میں بے انتہا خیر و برکت لائے گا۔ آپ جو کچھ کماتے ہیں اگر اس میں برکت نہیں ہوتی تو آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مال میں، آپ کے پیسے میں بے انتہا خیر و برکت ہوگی۔ یا پھر آپ کا کاروبار ٹھپ چکا ہے، ترقی پر لانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیجئے۔ آپ کو اپنی دکان میں گاہک بڑھانے کے لیے اور گھر میں خیر و برکت بڑھانے کے لیے، گھر کا ماحول سدھارنے کے لیے آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب اور مجرب عمل ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کا ہر مقصد حل کر دے گا، آپ کی ہر مراد پوری کر دے گا۔ ہر بگڑے کام اس وظیفے کو کرتے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیے، جب چاہیں جس کو چاہیں جہاں سے چاہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو ایسی ایسی جگہ سے کامیابی ملے گی، ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو عزت اور عظمت ملے گی جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر طرح کی بیماری کو دور کر دے گا، ہر طرح کی مراد پوری کر دے گا، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ پر کسی پر جناتی اثر ہے یا اسیب کا اثر ہے، یا اس کو زمینی یا آسمانی بلاؤں نے اپنے قبض میں لے رکھا ہے، اس کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، تو پھر کوئی بھی دوا، کوئی بھی تدبیر اس پر اثر نہیں کرتی، تو آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام تر حالات، دکھ اور تمام طرح کا جادو اور تمام طرح کے جناتی اثر کو بہت ہی جلد ختم کر دے گا۔ تو میرے کہنے سے آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کریں، اور آپ اس سے بے شمار فائدے حاصل کیجئے۔ تو آئیے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ کار بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔
تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، اسی لیے کیونکہ یہ قرآن پاک کی ایک سورہ کا وظیفہ ہے اور قرآن پاک کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا گناہ اور حرام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کرنے، پاک صاف ہونے کے بعد آپ بہتر طریقے سے وضو کریں، جیسا وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 41 چھوارے لینے ہیں۔ 41 چھوارے آپ مارکیٹ سے خرید کر لا سکتے ہیں، دکان سے خرید کر لا سکتے ہیں، جو آپ کو 40 یا 50 روپے میں مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے، جو آپ کو 40 یا 50 روپے میں مل جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 50 یا 40 روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے 40 یا 50 روپے خرچ ہو سکتے ہیں تو آپ نے 40 یا 50 روپے کے چھوارے لے آئیں، جو 41 چھوارے آپ کو گنتی میں لینے ہیں۔ اب ان چھواروں کو لانے کے بعد گھر پر آپ ان چھواروں کو چھیل لیں کہ اس کی گٹلیاں الگ کر لیں اور اس کا گودا الگ کر لیں۔ اب آپ نے جو گٹلی الگ کی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے پانی سے دھو لیں اور دھونے کے بعد آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور جو گودا بچا تھا اس کو آپ اپنے گھر میں ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھیر بنائیں یا میٹھے چاول بنائیں، کسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس گودے سے کوئی مطلب نہیں آپ کو، مطلب صرف گٹلی سے ہے۔ تو 41 چھواروں کو چھیل کر ان میں سے گٹلی نکال کر اس کو اچھی طرح سے دھو کر اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی درود پاک یاد نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہی ہے۔ تو بہرحال پیارے بہن بھائیوں، 11 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک چھوارے کی گٹلی کو اٹھانا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اس گٹلی کو دیکھتے رہنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ پوری سورہ مبارک پڑھ کر آپ کو اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی اس گٹلی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے، اور اب اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اب آپ کو دوسری گٹلی کو اٹھا لینا ہے، اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اس کو دیکھتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس دوسری گٹلی پر آپ کو دم کر دینا ہے اور اس کو بھی ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اسی طرح پیارے بہن بھائیوں، 41 گٹلیوں پر 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف یعنی 41 گٹلیوں پر قل هو اللہ شریف پڑھ کر پھونک مار دیں، اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ان گٹلیوں کو کرنا کیا ہے؟ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کسی کالے کپڑے میں یا پھر لال کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر کے تمام افراد کی، یعنی جتنے بھی آپ کے گھر میں لوگ رہتے ہیں، ہر ایک انسان کے سر کے اوپر سے اس کو 11 مرتبہ وارنا ہے۔ 11 مرتبہ وارنے کے بعد 11 مرتبہ اس کو سر سے اتارنے کے بعد پھر آپ کو ایک چھوٹا سا گڑھا کھودنا ہے۔ گڑھا آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بھی کھود سکتے ہیں یا چاہیں اپنے کھیت میں کھود سکتے ہیں، یا پھر آپ باہر کسی بھی جگہ پر ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر ان گٹلیوں کو کپڑے سمیت اس گڑھے میں دفن کر دینا ہے، یعنی کہ دبا دینا ہے۔ اچھے سے اس کے اوپر مٹی ڈال دینی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان کے جسم میں کسی طرح کی بیماری اور کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی تکلیف ہوگی تو وہ زمین میں دفن ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کا جادو ہوگا
تو وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گا۔ اگر کسی پر آسیبی اثرات ہوں گے تو وہ بھی زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ اگر کسی پر بری نظر لگی ہوگی تو وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی۔ اور آپ کے گھر کے لوگ تمام طرح کی پریشانی، تمام طرح کی تکلیفیں، تمام طرح کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور کیسا بھی کتنا بھی پرانا جادو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کو کرنے سے، یعنی کہ گھٹنوں پر سورہ اخلاص پڑھنے سے اور اس کو زمین میں دفن کرنے سے، تمام طرح کا جادو پرانا سے پرانا جادو بھی ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت ہی زیادہ لاجواب عمل ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ آپ ضرور کر لیجئے۔ بہت سارے آپ نے عمل کیے ہوں گے، میں مانتی ہوں آپ عمل اور وظیفے اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔